ہم اس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر جو دو نام سامنے آتے رہے ہیں وہ انجینئرز اور ڈاکٹرز تھے. آج تو بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی فٹ بالر بھی بچہ بن سکتا ہے اور ہیئر اسٹائلسٹ بھی بن سکتا ہے، لیکن آج سے 15-20 سال پہلے ایسی بات ہضم بھی نہیں ہوتی تھی پیرنٹس کو. ہم لمحوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ایک لمحہ ہوگا کہ جب میں یہ اچیو کر لوں گا تو خوش ہوگا. کمپیریزن کر بھی لے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کمپیریزن کرنے کے بعد رک جانا وہ پرابلم ہے. بز ورڈز کے پیچھے اتنا مت بھاگیں، یہ ہر 5 سال 10 سال بعد تبدیل ہوتے رہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آج کل کے دور میں جہاں بہت افراتفری ہے اور ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اگر کوئی انسان اپنا نالج یا اپنا ٹائم کسی پہ انویسٹ کرتا ہے اور اپنا نالج لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، وہ چاہے کسی ویڈیو کی شکل میں ہو چاہے کسی بک کی شکل میں ہو، تو یہ بہت اہم کام ہے اور وہ انسان بھی ہمارے ملک کے لیے ایک ایسٹ سے کم نہیں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، عدنان امجد صاحب، یہ بنیادی طور پہ تو ایک انجینئر ہیں اور یہ اپنے پروفیشن کو بھی اسی فیلڈ میں پرسو کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوچا کہ یہ اپنی ایک کتاب لکھیں. اسی سلسلے میں انہوں نے ایک کتاب خوشی کی تلاش لکھی. ہم ان سے آج جانیں گے کہ اس کتاب کو لکھنے کی طرف یہ کیوں آئے اور انجینئرنگ سے مصنف بننے کا سفر انہوں نے کیوں طے کیا. السلام علیکم عدنان امجد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، وعلیکم السلام. سر، میں آغاز یہیں سے کروں گا کہ سر آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں اور انجینئرنگ بالکل ایک مختلف فیلڈ ہے. رائٹنگ کی طرف آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا؟ السلام علیکم. فرسٹ آف آل جی تھینک یو ویری مچ آپ کا مجھے موقع پرووائڈ کرنے کا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، انجینئرنگ آپ کو پتہ ہے ہم اس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر ایک اچھی جاب حاصل کرنے کے لیے جو دو نام سامنے آتے رہے ہیں وہ انجینئرز اور ڈاکٹرز تھے. بالکل. اور میں اپنی فیملی کا بڑا بیٹا تھا، تو بچپن سے ہی کہ فیملی کو آگے لے کے چلنا ہے، اس کے لیے ایک ایکسلنس کی طرف جانے کا سفر تھا. تو انجینئرنگ تو اس وجہ سے میں نے کی اور جتنی کوشش کر سکتے تھے اس طرف انجینئرنگ کی طرف ہم گئے. لیکن بچپن سے ہی بیسکلی ادبی لوگوں کو سننا، جہاں تک پڑھ سکتے ہیں ان کو پڑھنا، یہ سفر بچپن سے ہی تھوڑا بہت تھا. جیسے ہمارے بچپن میں اشفاق صاحب کا زاویہ پروگرام آتا تھا، بڑے شوق سے وہ دیکھتے تھے. تو اس طرح یہ پہلے سے ہی موجود تھا لیکن ڈسکور نہیں ہوا تھا. جیسے میں آپ کو چھوٹی سی بات ایک بتاؤں، جب میٹرک میں نے کیا تو اگر بہت سے لوگوں کو ہماری جنریشن سے پتہ ہو کہ آپ کے پاس آپشن ہوتی تھی کہ آپ کہانی لکھیں یا مکالمہ لکھیں، اور بہت سے کم لوگ مکالمے کو چوز کرتے تھے. تو مجھے اس وقت بھی مکالمہ لکھنا بہت پسند تھا اور میں نے وہی آپشن چوز کی تھی. تو یہ ابتدائی دور تھا. جو میری لاسٹ انسپریشن تھی والدین کی تربیت اور سب کے بعد، وہ میری وائف تھی بیسکلی. اچھا. بیکاز شی اسپینڈ ٹائم ود می. تو انہوں نے مجھے پش کیا کہ میرا خیال ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں، تو وائی ناٹ یو انویسٹ ٹائم ٹو پراپرلی رائٹ اٹ. تو اس طرح سے میں نے جو بھی کہانی میرے ذہن میں بہت سی آتی تھی ان کو پہلی بار لکھنے کا سوچا تھا. تو یہ ابتدائی دور. جی سر، خوشی کی تلاش جو آپ کی کتاب ہے اس وقت ہمارے پاس یہاں موجود ہے، سر اس کا کانسیپٹ کیا ہے اور کیا آپ نے کوئی ڈفرینٹ بات کی ہے، یونیک بات کی ہے؟ اس میں کیا باتیں ہیں؟ یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ میں نے کوئی بہت منفرد بات اس میں کہی ہے، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا کہ کن لوگوں کو ہم پڑھتے یا سنتے رہے، ان سے ہی انسپائرڈ یہ باتیں ہیں. یہ باتیں بہت سے لوگوں نے پہلے بھی لکھی گئی ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہر کہانی کو بار بار، کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا بار بار لوگوں کو کہنا ضروری ہوتا ہے. ہم ان کو سنتے ہیں اور شاید درگزر کر دیتے ہیں. تو یہ انہی سوچوں میں سے ایک ہے. جہاں تک اس کتاب کا بنیادی تصور کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ ہر کوئی خوش رہنا چاہتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو میں کسی کو بتاؤں گا تو پھر وہ خوش رہنا چاہے گا، لیکن ہم کئی بار خوشی کس چیز میں ہمیں مل سکتی ہے اس کا کنیکٹ صحیح نہیں بنا پاتے ہیں. روٹ کاز نہیں ڈھونڈ پاتے کہ کیا اصل میں مجھے خوشی دے گی. ہم ان چیزوں سے انسپریشن لے رہے ہوتے ہیں جو
بز ورڈ ہوتا ہے بعض کا سوسائٹی میں. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں نے انجینئرنگ اس لیے کی کہ وہ ایک بز ورڈ تھا کریئر بنانے کا اس زمانے میں. تو یہ نہیں انویسٹ کیا جاتا تھا. آج تو بہت اویئرنیس ہے, مطلب آج تو بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی فٹ بالر بھی بچہ بن سکتا ہے اور ہیئر اسٹائلسٹ بھی بن سکتا ہے, لیکن آج سے 15-20 سال پہلے ایسی بات ہضم بھی نہیں ہوتی تھی پیرنٹس کو. تو وہ روٹ کاز جاننا, اور وہ روٹ کاز بہت بعض اوقات سمپل چیز میں, بہت سادہ چیز میں موجود ہو سکتا ہے, اور وہ ہر انڈیویجول کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اسٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک پوری دنیا کیک کھانا شروع کر دے گی تو وہ خوش رہے گی, یہ ضروری نہیں ہے. کسی کے لیے شاید ایک الائچی کھانا ہی خوشی ہو سکتی ہے, اور تو یہ مختلف ہو سکتا ہے. تو وہ سادگی میں اس روٹ کوز کا تلاش کرنا اور اس کو پھر پرسیو کرنا, وہ آپ کو خوشی کی طرف لے کے جائے گا, نہ کہ سپرفیشل بنائے ہوئے دنیا کے سٹینڈرڈز. یہ بنیادی اس کا کانسیپٹ جو ہے, جو ایک کہانی کی صورت میں میں نے بیان کرنے کی کوشش کی. سر, آپ کی زندگی میں کون سا ایسا لمحہ تھا یا کون سا ایسا وقت تھا جس میں آپ نے سب سے زیادہ خوشی کو محسوس کیا؟ یہی بات بہت اچھی آپ نے بات کہی ہے, یہ سوال کہ کوئی ایک لمحہ جس میں, اور یہی ایسی چیزیں ہوتی, یہی اس کانسیپٹ اس بک میں اسی چیز کی نگیشن ہے بیسیکلی, کہ ہم وہ لمحے تلاش کرتے ہیں. میں مثال آپ کو دوں گا, آپ کی بات سے ہوتا ہے جو کہ کچھ ظاہر آپ رائٹر کی اپنی پرسنالٹی بھی بک میں آتی ہے. تو میں نے جب میٹرک کیا فار ایگزامپل, تو میرے کچھ مارکس آئے جو بھی تھے, اب میرے اپنا ایک معیار میں نے اسٹینڈرڈ کیا, تو وہ مارکس اس سے 10 نمبر کم تھے. ٹھیک ہے, مجھے اس کو خوش ہونا چاہیے تھا, جو کہ ایک بہت اچھے مارکس تھے, لیکن میں خوش نہیں ہو پایا کیونکہ میں اس معیار جو میں نے خود کیا تھا, اور وہ معیار کیسے میں نے سیٹ کیا تھا کہ سوسائٹی نے مجھے بتایا تھا کہ اچھے طالب علم کا بھی یہ معیار ہے, اور وہ میں نہیں اچیو کر پایا, اور میں اس لمحے میں جس میں مجھے خوش ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا. اور ہم لمحوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ایک لمحہ ہوگا کہ جب میں یہ اچیو کر لوں گا تو خوش ہوگا. یہ کہانی یہی بتاتی ہے کہ خوشیاں دنیا کے فیو لمحوں میں نہیں ہوتی ہیں, یہ آپ کے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں, اور وہ چیزیں جو آپ آسانی سے روزمرہ کر سکتے ہیں ان میں خوشیاں تلاش کریں. وہ چیزیں جو آپ کے لیے آسان ہیں, جو آپ ریپیٹڈلی کرتے ہیں اور آپ خوش بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے بات کی, آپ نے کہا میں کس چیز سے خوش ہوتا ہوں. میں بچپن میں پانی کی بوٹل کو ہلا کر اس کے جو ببلز بنتے ہیں اس سے خوش ہوتا تھا, لیکن کبھی ریئلائز ہی نہیں کیا کہ وہ پانی کی بوتل میں بننے والے ببلز مجھے خوشی دیتے ہیں. ریئلائزیشن نہیں تھی. تو یہی میری کہانی کی بنیاد, کہ وہ ایک لمحہ نہیں تلاش کرنا. ہاں آپ کوشش کرتے ہیں اپنی, کیونکہ یہ تو ہمارے مذہب سے بھی ہمیں آیا ہے, بڑوں سے بھی, اور یہ حقیقت ہے کہ آپ ہر روز بہتر بناتے ہیں اور کہیں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس اچیومنٹ میں چھوٹے لمحوں کو, رشتوں کو, دوستوں کو وہ مس نہیں کرنا چاہیے. سر, اس کتاب کی کوئی ایک خاص بات یا کوئی ایسا آپ کہہ لیں کہ ٹاپک اس میں سے جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہو, یا کوئی جملہ جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ بہت اچھا ہے کنسیپچولی, میں چاہوں گا وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ تو میں, لیکن جیسے دو تصورات ہیں کسی جگہ پہ پیراگراف پہ میں نے لکھے ہیں. ایک تصور تو ابھی جو ایکسلنس کی ہم بات کر رہے تھے, وہ یہ تصور تھا کہ جب ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم ایک ریس میں ہوتے ہیں, چاہے پڑھائی کی ریس میں ہیں, جاب کی ریس میں, کسی بھی ریس میں ہیں, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہم سے کم محنت کرنے والا ہم سے آگے نکل گیا, اور ہم ہر انسان اپنی ذہن میں خود کو ہمیشہ صحیح سمجھتا ہے, اور وہ صحیح ہوتا بھی ہوگا. اور وہ جب اس مومنٹ پہ ہوتا ہے تو اس کا زیادہ فوکس یہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں آگے نکل گیا. یہاں پر میرے مطابق ہم غلطی کرتے ہیں. کمپیریزن کر بھی لیں تو بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کمپیریزن کرنے کے بعد رک جانا وہ پرابلم ہے, اور یہ تلاش کرنا کہ یہ کیوں آگے ہے, اور لوگوں کو یہ بتاتے رہنا کہ یہ اس وجہ سے آگے نکل گیا, اس نے یہ 2 نمبری کی, یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. اگر وہ نکل بھی گیا اور اگر آپ صحیح بھی ہیں تب بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس میں برائی ڈھونڈنی, آپ نے یہ کرنا کہ اگر اس میں کچھ اچھائی ڈھونڈ سکتے ہیں تو وہ ڈھونڈیں, اور اس لمحے میں آپ نے کیا غلطی کی اس کو تلاش کریں اور اس میں امپروومنٹ لے کر آئیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا آج کا سیلف, آپ کا کل کا سیلف آج کے سیلف سے بہتر ہوگا, اور یہ گریجول امپروومنٹ لے کے آتا ہے.
تو یہ ایک تصور تھا. ایک کردار اس میں ہے جو کہ ایکسلنس کے کردار کو تشبیہ دیتا ہے. اس میں 2 کردار ہیں کتاب میں, ایک عام آدمی جیسے میں ہوں, اور ایک وہ کردار ہے کہ جو نیچرلی گاڈ گفٹڈ کردار ہوتے ہیں. یہ بھی ہمارے سامنے سوسائٹی میں موجود ہوتا ہے. ماشاء اللہ قاسم علی شاہ صاحب ان میں سے ایک کی مثال ہے, اور بہت سے لوگ. اب وہ جو ایکسلنس پر لوگ ہوتے ہیں, ان کی جو پرابلمز ہیں وہ عام انسان نہیں سمجھتا. عام انسان یہ سمجھتا ہے یار یہ تو گاڈ بلیسڈ انسان ہے. اس کی ایک اور پرابلم ہے, وہ یہ پرابلم ہے کہ وہ ہر وقت ہائی اچیور ہوتا ہے. اب نہ وہ خود اس ہائی اچیومنٹ پہ سے کم پر خود کو برداشت کر پاتا ہے, اور نہ سوسائٹی برداشت کر پاتی. سمجھ رہے ہیں, اس کی پرابلم ہی کچھ اور ہے, اور وہ میرے جیسا بندہ سمجھ ہی نہیں پاتا. اس کو ہر وقت اس ہائی ایکسلنس کی تلاش میں وقت بھی اتنا ہی انویسٹ کرنا ہے, اور انرجی بھی اتنی انویسٹ کرنی ہے. تو یہ 2 کردار ہیں جو میں نے دکھائے کہ اور اس کو پھر آگے بیان کیا کہ اس کو مینج کرنا ہی زندگی ہے. اس کے لیے اپنی زندگی مینج کرنا زندگی, اور ایک عام آدمی کے لیے اپنی زندگی اور اس زندگی کو مینج کرتے ہوئے آپ کیسے خوشی کی طرف جا سکتے ہیں, یہ ساری کہانی ہے. سر فیوچر میں آپ کا کیا گول ہے؟ کیا آپ کتاب کوئی مزید لکھنا چاہتے ہیں, یا اپنی ویڈیوز کے ذریعے لوگوں تک اپنا میسج, اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ کیا پلان کیا ہوا ہے آپ نے؟ دیکھیں جی, میں تو تھوڑے اولڈ سکول سے تعلق رکھتا ہوں, تو بنیادی تو میرا سفر انشاءاللہ رائٹنگ ہی رہے گا جتنا بھی وقت گزر سکے, کیونکہ مینلی تو میں ایک پروفیشنل انجینئر ہوں اور میں اسی کو پرسیو کر رہا ہوں. ظاہر ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک فیملی کلچر سے آتے ہیں, تو اس کی ذمہ داری اور وہ سارا کچھ, تو وہ مین گول رہا ہے ابھی تک. تو جو رائٹنگ ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر تو میں رائٹنگ کی طرف ہی رہوں گا. لیکن جیسے کہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے, اور آج کے دور کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے پاس وقت کم ہے. حالانکہ ہم سب کو ایک پیپر کے ساتھ تعلق بنانے کی ضرورت ہے, یہ ایک ڈفرینٹ طرح کا انٹریکشن ہے, لیکن اس سب کے باوجود لوگوں تک جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پیغام ہے, صحیح غلطی, لیکن یہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. تو اس کے لیے آڈیو کی صورت میں یا ویڈیوز کی صورت میں اگر شارٹ میسیجز لوگوں تک پہنچ سکیں, یا کہانی بھی پوری سنائی جا سکتی ہے لوگوں کو, تو وہ بھی میرے ذہن میں ہے. لیکن بنیادی میرا سفر رہے گا رائٹنگ کا, اور اس کے ساتھ ایڈ آن کے طور پر یقیناً کچھ عرصے بعد میری کوشش ہوگی کہ آڈیو ویڈیوز کے تھرو لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے. سر یوتھ جو ہماری اکثر پریشان ہو جاتی ہے, ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں ملتی, میں چاہوں گا کوئی مختصر سا آپ ان کو کیا ایڈوائس کرنا چاہیں گے؟ مختصر یہی ہے کہ ہر انسان کو, یوتھ خاص طور پر یوتھ جیسے آپ نے کہا, کیونکہ ان کے لیے سامنے پوری زندگی پڑی ہوئی ہے, پہلی بنیادی چیز ہے سیلف ریکگنائزیشن. اگین میں اپنی سٹوری کو ریفر کروں گا, یہی بات میں نے اس کہانی میں بھی کہنے کی کوشش کی ہے. سیلف ریکگنائزیشن بہت ضروری ہے. ہم بچپن سے ایک محاورہ اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ کسی کا رنگ سرخ ہو تو اپنے منہ کو تھپڑ مار کر سرخ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کی ایک کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہوتی ہے. میرے کو جانے والے ہیں, ان کو پرندوں اور ان سے بہت لگاؤ. میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اس میں وقت صرف کریں, آپ اس سے ایک پورا بزنس بنا سکتے ہیں. تو اس بندے کو انجینئر بننے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. تو آپ سیلف ریکگنائز کریں, اور یہ بز ورڈز کے پیچھے اتنا مت بھاگیں. یہ ہر 5 سال 10 سال بعد تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو سیلف ریکگنائز کریں, ہاں اس کے لیے لوگوں کو سنیں, ماشاء اللہ قاسم علی شاہ صاحب ہیں اور لوگ ہیں, پڑھیں لوگوں کو, لیکن سیلف ریکگنیشن کریں کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں آپ کہاں پر اچھے ہیں, اور اس کی طرف بڑھیں. ظاہر ہے اکانومی ایک چیز رہتی ہے اور وہ رہے گی. اس کے لیے میں یہ نہیں کہتا کسی کو کہ بالکل دنیا تیاگ دو اور آپ جنگلوں میں چلے جائیں, وہ میں نے بھی کیا, ہر کوئی کرے, لیکن وہ ریکگنائز کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تو فل ٹائم انویسٹ کر سکتے ہیں اس میں تو ضرور کریں, اور اگر پارشل ٹائم انویسٹ کر سکتے ہیں تو وہ اس میں کریں. وہ آپ کو خوشی بھی دے گی, اور وہ آپ کو وہ سالڈ بنیاد دے گی جس پہ کل کو بڑے ہو کر آپ قاسم علی شاہ یا ایسے لوگوں کی صف میں شمار ہو سکتے ہیں. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایسے تمام کام بہت ضروری
بہت ضروری ہیں، کیونکہ جس ملک سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہاں پر دو چیزیں، ایک حکومتیں ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، ہم سب کی خواہش ہے کہ وہ اس میں مزید بہتری لے کر آئیں، لیکن ایک پیرلل سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو موٹیویشن دے، لوگوں کو بار بار ریمائنڈرز دے. جیسے میں نے اپنی بک کے بارے میں بھی بات کی کہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں، لیکن وہ ریمائنڈرز ضروری ہوتے ہیں. تو قاسم علی شاہ صاحب جو بات کریں، جو میسج پھیلایا انہوں نے، جو کہ اگین ایک پرانا میسج تھا، اس کو نئے طریقے سے جو ہم اشفاق صاحب، واصف شاہ صاحب کے تھرو ملتا رہا اور بہت سے لوگوں کے تھرو ملتا رہا، اس کو ایک نئے رنگ میں ایک فیس دے کر دوبارہ سے پوری قوم کو دینا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی. اب آپ یہ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ جی اب اچھی بات سننے والا کوئی نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے، لیکن کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ ہم نے گروتھ دیکھی ہے، اور لوگ ہیں جن کو سنا جاتا ہے. جب آپ اچھی بات کہتے ہیں، کہیں تو صحیح. تو جو فاؤنڈیشن نے کام کیا اور جو قاسم علی شاہ صاحب نے کام کیا بہت ویلیویبل ہے، اور ہم سب کی دعائیں ہیں کہ یہ اور بڑھے اور لوگ اس میں شامل ہوں، اور کیونکہ اس سے قوموں کی قدریں بنتی ہیں، اور وہ قدریں ملکوں کو، قوموں کو بناتی ہیں. وہ نہیں رہیں گی تو پھر اللہ وارث ہے ہم سب کا. بہت بہت شکریہ عدنان امجد صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، آپ تشریف لائے. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. بالخصوص جو انہوں نے بات کی وہ یہ تھی کہ اگر آپ صرف ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں اور آپ اپنے انر پیشن کو نہیں دیکھتے، اپنی سیلف سیٹسفیکشن کو نہیں دیکھتے، تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب انسان فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ کچھ بھی اچھا نہیں کر پاتا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی سیلف کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں اور خود دیکھیں کہ آپ کو کیا کر کے خوشی ملتی ہے اور آپ کس چیز میں ایکسل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.